اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، ان سے کہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی شان کریمی کا اظہار فرماتا ہے تو ایسے ایسے گناہگار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے کہ عام آدمی سوچ میں پڑ جائے، حیران ہو جائے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ لیکن اس کی مہربانی زیادہ تر انہی بندوں پر ہوتی ہے جو تکبر اور گھمنڈ سے دور ہوتے ہیں، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ندامت و شرمندگی ظاہر کرتے ہیں۔ گناہ ہو جاتے ہیں تو سینہ تان کر یہ نہیں کہتے کہ جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو بندوں سے کیا ڈرنا۔ چھپ کر اس لیے کوئی گناہ کر لیتے ہیں کہ ہماری بے عزتی نہ ہو جائے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، معاف کر دے گا، مگر بندے اگر کسی کے عیب پر مطلع ہو جاتے ہیں تو بندے اسے اپنا نشانہ بنا دیتے ہیں اور اسے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی بندہ شریف ہے اور اپنی شرافت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اسے چھپا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بھی اس کے گناہوں کو چھپا لے گا اور اس کی عزت و شرافت کو برقرار رکھ کر اپنے رحم و کرم سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آج ہی میں مسلم شریف میں یہ حدیث پڑھا رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک گناہ گار بندے کو بلائے گا اور اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ گناہ کیے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے گنائے گا اور فرشتوں سے کہے گا بڑے بڑے گناہ اس کے ایک طرف کو چھپا کر رکھو۔ کہے گا اے بندے، تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ ہاں مولا کیا۔ یہ گناہ کیے تھے؟ ہاں مولا کیے تھے۔ یہ گناہ کیے تھے؟ ہاں مولا کیے تھے۔ انکار کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ سے کیا چھپا سکتا ہے؟ اللہ اپنی شان کریمی کا ایسا اظہار فرمائے گا کہ اس بندے سے کہے گا اے بندے، میں نے تیرے سارے گناہ نیکیاں بنا دیے۔ اب اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی کہ گناہ جہاں جس دربار میں نیکیاں بن جاتے ہوں، اس سے بڑا دربار کس کا ہوگا؟ تو بندہ کہے گا اے مولا، سوچنے کے بعد کہ جب چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، گناہوں کو نیکیاں بنایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹے گناہوں کو چھوٹی نیکیاں بنایا جائے اور میرے مولا کے دربار میں بڑے گناہوں کو بڑی نیکیاں بنا دیا جائے۔ تو کہے گا اے باری تعالیٰ، میرے کچھ اور گناہ بھی تو تھے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے تو فرمایا یہ ہے میرا مولا، جب شان کریمی پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے کرم سے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے، مگر وہ ایسے ہی بندوں کے گناہ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں تواضع انکساری اختیار کرتے ہیں۔ ایسے گناہ جو بندے کے اندر جھکاؤ تواضع پیدا کریں، اسے توبہ اور ندامت و شرمندگی کا احساس دلائیں، وہ گناہ ان نیکیوں سے اچھے ہیں جو نیکیاں آدمی کے اندر گھمنڈ، تکبر اور خود پسندی پیدا کریں، کیونکہ وہ نیکیاں بجائے جنت کے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گی، اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے زمانے میں دو آدمی تھے، ایک بڑا نیک تھا اور اپنی نیکیوں پر بڑا اسے گھمنڈ اور تکبر تھا، مجھ سے اچھا کون ہے، میں بڑا نیک ہوں، بڑی نیکیاں کرتا ہوں، جنت میں تو میں جاؤں گا۔ اور اپنے ساتھی سے کہتا تھا جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، ارے اللہ کے بندے یہ گناہ کیوں کرتا ہے، یہ تیری ہلاکت و بربادی کا سبب ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھی سے ایک دن کوئی زیادہ بڑا گناہ ہو گیا
تو جوش میں آ کر کہنے لگا کہ تجھے تو اللہ خدا کی قسم ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان کا اپنے اپنے وقت میں انتقال ہوا اور اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے گناہگار بندے کو بلایا اور فرمایا اے میرے بندے جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا. اور پھر اس نیک سے پوچھا اے نیک بتا تجھے اپنی نیکیوں پہ کیا گھمنڈ ہے؟ جنت میری ہے یا تیری ہے؟ دوزخ کا مالک میں ہوں یا تو ہوں؟ تو ہے. تو قسم کھا کر یہ کہنے والا کون ہوتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جاؤ اسے پکڑو اور اس کے گھمنڈ کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے تکبر میری چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر چھینتا ہے، اور جو میری چادر چھینتا ہے میں اسے اوندھا کر کے منہ کے بل دوزخ کے اندر ڈھکیل دیتا ہوں. تو نیکیاں اگر گھمنڈ پیدا کر رہی ہیں، خود پسندی پیدا کر رہی ہیں، تو یہ نیکیاں نہیں ہیں، شیطان کا بہکاوا ہے، اس کا وسوسہ ہے. نیکی اس کا نام ہے جو بندے کے اندر جھکاؤ لائے، کیونکہ عبادت نام ہے اپنی عبدیت، اپنی بندگی اور اپنی غلامی کا اظہار کرنا، اور غلام تابعدار ہوتا ہے، جھکا رہتا ہے، کبھی اپنا سر اٹھا کر اپنی بات کو اونچا کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں طرح طرح سے اپنی شان کریمی کا اظہار فرمائے. ایک بندے کو اپنے بالکل اتنا قریب کر لے گا جیسے کوئی چپ کے رازدارانہ باتیں کسی کے کان میں کرتا ہے، اور اپنے قریب اسے لٹال لے گا اور لٹال کر اس کے کان میں منہ رکھ کر اللہ فرمائے گا اے میرے بندے یاد ہے تجھے دنیا میں تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ یاد ہے تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ یاد ہے تجھے یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا ہاں مولا مجھے سب یاد ہے، یہ گناہ میں نے کیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے یہ گناہ چھپ کر کیے تھے، اپنی شرافت کو برقرار رکھا تھا، لیکن جب تجھ سے یہ گناہ ہو ہی گئے تھے اور تو نے اسے راز میں رکھا، تو اب میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو راز میں رکھوں، تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں. یا تو بھی میری رحمت سے جنت میں چلا جا اور اپنی مخلوق کے سامنے اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں فرمائے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو منافق ہوں گے، عبادتوں پہ گھمنڈ اور تکبر کرتے ہوں گے، اور اپنے گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہوں گے، ظلم و ستم کرتے ہوں گے. انہیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ رؤوس الخلائق تمام مخلوق کے سامنے عدل اعلان آواز دے کر کہے گا یہ ہیں وہ جو میرے بندوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے، یہ ہیں وہ جو تکبر اور گھمنڈ کے اندر مبتلا رہتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوٹی والی چونٹیوں کی شکل میں بنا کر اٹھائے گا، جن کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہوگی. میدان محشر میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے رودے جا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے تو ان کی آوازیں لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچیں گی، ایسی گری ہوئی حیثیت میں ہوں گے. اور اللہ دکھائے گا دنیا میں تم سینہ تان کر اونچا بن کر رہتے تھے، ہمارے کمزور بندوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے، آج دیکھ لو تمہاری یہاں پر کیا حیثیت ہے. ان تمام مبارک حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا تکبر، گھمنڈ اور خود پسندی برداشت نہیں ہے اور اسے پسند نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اور اپنے تمام بندوں کے تواضع اور انکساری کو اور اپنے سر کو جھکائے رہنے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر تواضع و انکساری پیدا فرمائے، خود پسندی سے، تکبر سے، گھمنڈ سے اللہ ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے. اور جو ہمارے مومن بھائی اور بہنیں اس برائی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں صحت و قوت عطا فرما. جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما. کل عالم کی مخلوق پر رحم و کرم فرما. مولا جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے باران رحمت نازل فرما، اور خیر و خوبی کے ساتھ امن و عافیت سلامتی کے ساتھ بارش نازل فرما. گرمی کی شدت اور تکلیف کو دور فرما. اپنی سب مخلوق پر رحم و سکون اطمینان عطا فرما.
اور جو ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑوں کا سبب بن رہی ہیں جو باتیں انہیں دور فرما، آمین۔ جس سے آپس میں پیار محبت پیدا ہو ایسا ماحول پیدا آمین۔ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔